ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے اصلاح کے لیے، تعمرون، تم حکم دیتے ہو سب، بالمعروف، نیکی کا، وتنہون، اور تم سب روکتے ہو، عن المنکر، برائی سے، اور تؤمنون، سب ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خیرہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں خیر، خیر خیریت، خیرات کے لیے۔ اخرجت، خارج، خروج، اخراج، اور وزیر خارجہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ للناسی، عوام الناس اور عامۃ الناس۔ تعمرون، امر، عامر، مامور اور عمارت اسلامی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تنہون لفظ ہمارا استعمال ہوتا ہے نہی عن المنکر، نواہی یعنی منع کرنے والے ویز میں۔ تؤمنون، ایمان، مومن اور امن۔ اب جو ہم نے آیت کا جو حصہ پڑھا ہے اس میں ہمارے پاس ریڈ ورڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے تسلسل کو جاری رکھا ہے۔ ہمارا پچھلے سبق میں ذکر کیا گیا تھا کہ تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، مسلمانوں سے کہا گیا تھا، یعنی تمہیں نیکیوں کے حکم دینے ہیں اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اس آیت میں اسی بات کو آگے ذکر کیا گیا، اس بات کا کہ ہو تم بہترین امت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ شان کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو کہہ رہے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، امت محمد یہ ہے۔ ہو تم بہترین امت، جسے نکالا گیا یعنی جسے پیدا کیا گیا کس کام کے لیے؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ لوگوں کی اصلاح ہم نے کیسے کرنی ہے، ان کو صحیح راستے پر ہم نے کس طرح سے لانا ہے، کہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو برائی سے اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ یعنی ایک مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ بات تک فرض عین کر دی کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرے، وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور اسے برائیوں سے روکے۔ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب انسان کبھی بھی کسی انسان دوسروں کو اچھائیوں کی طرف مائل کرے گا اور برائیوں سے روکے گا تو وہ آٹومیٹکلی خود بھی ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، یعنی ایمان لانے سے مراد ظاہری ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ فریضہ تو مسلمان پہلے یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے سے مراد پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق و مالک اور معبود اور کل مختار سمجھا جائے، اس سے یہ مراد ہے۔ ولو آمنہ، اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، لکانا، تو یقیناً ہوتا، خیراً بہتر، لہم، ان کے لیے، منہم، ان میں سے، المؤمنون، ایمان والے ہیں، و اکثرہم، اور ان کی اکثریت، فاسقون، سب نافرمان ہیں، لن یضرکم، ہرگز نہیں وہ تمہارا نقصان کر سکتے، الا اذًا، سوائے معمولی تکلیف کے، وَإِن یقاتلوکم، اور اگر وہ سب لڑیں تم سے، یولوکم الادبار، تو وہ سب بھاگ جائیں گے تم سے پیٹھ پھیر کر، ثم، پھر، لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ جو آیات میں نے اب پڑھی ہیں اس میں بھی ہمارے پاس عربک کے ورڈز 2 ہیں، یولو، پیٹھ پھیر کر، الادبارہ، یولو، پیٹھ پھیر کر، اور الادبارہ، جائیں گے۔ باقی ورڈز ہمارے پاس روٹین کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آمنہ، آمن، مومنون، ایمان، مومن، امن، اہل عیال اور اہلیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیرون، خیر، خیریت اور خیرات کے لیے۔ اکثرہم، کثیر، کثرت اور اکثر۔ فاسقون، فاسق و فاجر، فسق و فجور۔ یضرکم، ضرر، مضر صحت اور ضرر رساں کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ ہمارا۔ الا ماشاء اللہ، اور اللہ قلیل۔ اذن، ایذا، موذی اور اذیت ناک۔ یقاتلونکم، قتل، قاتل، مقتول اور قتال۔ ینصرون، نصرت، ناصر، منصور اور انصار۔ علیہم، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے ترجمے کو۔ اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، یعنی اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اہل کتاب سے مراد یہودی و عیسائی ہیں، لیکن یہاں پہ مراد جو ہے وہ یہودی ہیں، تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے،
تو وہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، یعنی ان میں سے پھر کچھ ایمان لے بھی آئے اور ان کی اکثریت نافرمان ہی رہی۔ یعنی ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات کی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، بہت فائدہ ہوتا ان کے لیے، لیکن ان میں سے پھر بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثریت نافرمان تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتی تھی، ان کے احکامات کو جھٹلاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ ہی وہ ان چیزوں پر پختہ ایمان لاتی تھی، یعنی ان کا ایمان نہ پختہ تھا، نہ وہ ایمان مسلمان بنے اور اپنی تعلیمات پر اور اپنے عقائد پر وہ قائم رہے۔ وہ یہودی ہرگز تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے سوائے معمولی تکلیف کے، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہاں پہ مسلمانوں کو پختہ ایک یقین کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی تمہیں جو ہے وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے معمولی تکلیف کے، یعنی سوائے وقتی تھوڑی سی تکلیف کے، یہ ذرا رساں، اور وہ تم سے لڑیں تو پھر، یعنی جب وہ لڑیں گے تو پھر بھی وہ تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔